بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے ممالہ کا حکم۔ رائے ممالہ باریک ہی پڑھی جائے گی۔ کل بتلایا تھا رائے ممالہ مانے وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو یا امالہ ہو رہا ہو۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تو چونکہ ایک ہی جگہ امالہ ہے، لیکن دیگر قراء کے یہاں بہت سے کلمات ہیں جس کی را اور اس کے بعد والے الف میں امالہ ہوتا ہے۔ بہت کلمات ہیں ایسے، کل بتلایا تھا بشرا، ذکرا، سکارا وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو جن کے یہاں بھی را میں امالہ ہو رہا ہو، سب کے یہاں امالے والی را ہمیشہ باریک ہی ہوگی۔ کیوں باریک ہوگی تو کل بتلایا تھا کہ امالہ کہتے ہیں الف کو یا کی طرح جھکا کے پڑھنا، فتحے کو کسرے کی طرف، یعنی کسرے میں جیسا انخفاض ہوتا ہے، آواز نیچے کو جاتی ہے، انخفاض کا ترجمہ، فتحہ ادا کرنا لیکن آواز کو نیچے لے جا کے ادا کرنا۔ معلوم ہوا کہ امالے میں ہمیشہ آواز نیچے کو جاتی ہے۔ نتیجہ خلاصہ یہ ہوا، امالے میں آواز ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے، انخفاض والی آواز ہوتی ہے۔ اب سمجھیے، آواز نیچے گئی، منخفض ہوئی، اب اگر آپ را کو پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ضدین ہے، اس لیے کہ پر ہونا آواز کا اوپر جانا۔ اصطلاح کی تعریف آپ نے پڑھی، زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا، تو زبان کے ساتھ آواز اوپر جائے گی، تو تفخیم ادا ہوتی ہے آواز کے اوپر جانے سے، امالہ ادا ہوتا ہے آواز کو نیچے لے جانے سے۔ ظاہر بات ہے ایک وقت میں دونوں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے امالے والی کوئی بھی را ہوگی وہ کبھی پر نہیں ہوگی، باریک ہوگی۔ ایک بات۔ نمبر 2، عربی دوم کے بچے تو شاید اس کو نہ سمجھ پائیں، لیکن تخصص کے طلباء اس کو سمجھیں گے کہ دیکھیے امالہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ امام ورش کے یہاں امالہ صغرا ہے، دیگر ائمہ کے یہاں امالہ کبریٰ ہے۔ تو امام ورش کے یہاں جب آپ امالہ صغرا کریں گے تو انخفاض غیر کامل ہوگا، فتحے کا کسرے کی طرف میلان کم سے کم ہوگا، فتحہ غالب رہے گا، کسرہ مغلوب رہے گا، اور امالہ کبریٰ میں کسرہ غالب، فتحہ مغلوب۔ یہ فرق ہے صغرا اور کبریٰ کا، بہت واضح فرق ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ صغرا کو صغرا کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انخفاض کم ہوتا ہے، میلان کم ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آپ ابھی کیا سمجھا ہم نے کہ امالہ صغرا میں میلان کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فتحے کی آواز زیادہ غالب اور کسرے کی آواز تھوڑی سی۔
یہ ہے صغرا. کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی امالہ کبریٰ میں تو چونکہ کسرہ غالب ہے، انخفاض غالب ہے انفتاح پر، لہذا اس کو کل مکسور کہیں گے. چونکہ کسرہ غالب، امالہ کبریٰ میں کسرہ غالب ہے، لہذا اس کو کل مکسور کہیں گے، اور مکسور راہ ہمیشہ باریک ہوتی ہے. تو امالہ کبریٰ کرتے ہوئے اگر راہ کو باریک پڑھتے ہیں تو یہ تو معقول ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن امالہ صغریٰ میں کیوں باریک ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا اپنی کتاب نے مسئلہ جب بیان کیا رائے ممالہ، لیکن امالے کی تعین نہیں کہ کون سا امالہ، مطلق رکھا، لہذا دونوں امالے داخل. تو چاہے امالہ صغریٰ کے ساتھ یا چاہے امالہ کبریٰ کے ساتھ پڑھی جائے، جب بھی راہ میں امالہ ہوگا، قطع نظر اس کے کہ صغریٰ ہوا یا کبریٰ، راہ باریک ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صغریٰ میں پر ہوگی اور کبریٰ میں باریک ہوگی، نہیں، ہر وقت امالہ جیسے ہوا باریک. اس پر سوال ہو رہا تھا کہ امالہ کبریٰ میں تو راہ کا باریک ہونا یہ قرینہ قیاس سے سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن امالہ صغریٰ میں کیوں ہو رہا؟ وہاں تو فتحہ غالب ہے، ایسا نہیں، وہاں تو فتحہ غالب. اس کو سمجھیں. کہا دیکھیے ابھی بھی تضاد موجود، ابھی بھی تضاد موجود. کیوں؟ اس لیے کہ امالہ صغریٰ میں فتحے کو تھوڑا سا جھکایا جاتا ہے نیچے کی طرف، زیادہ نہیں جھکایا جاتا لیکن تھوڑا نیچے کی طرف جھکایا جاتا ہے، اور تفخیم ادا ہوتی ہے اوپر جانے سے. معلوم ہو اب بھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا جھکاؤ اور صوتی ارتفاع تصاعد، یہ دونوں کا تضاد صغریٰ میں بھی پایا جاتا ہے اور کبریٰ میں بھی پایا جاتا ہے. ان دونوں کا تضاد، امالے کی وجہ سے آواز کو جھکانا انخفاض، اور تفخیم کی وجہ سے آواز کو اوپر لے جانا، یہ تضاد کبریٰ میں تو ہے ہی ہے لیکن صغریٰ میں بھی پایا جاتا ہے. اس لیے امالہ صغریٰ کرنے والا بھی راہ کو کبھی پر نہیں کر سکتا ہے، باریک ہی کرے گا. چنانچہ ہماری کتاب نے دو امالوں میں سے کسی امالے کی تعین تخصیص نہیں فرمائی، اس کو مطلق رکھا کہ رائے ممالہ چاہے صغریٰ سے ہو یا کبریٰ سے ہو وہ ہمیشہ باریک ہوگی. آگے ہے فائدہ. رائے مشددہ کا حکم. رائے مشدد حکم میں ایک راکع ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے. حکم میں ایک راکع ہوتی ہے. دیکھیے صرف را کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی حرف مشدد کے باب میں آپ اس سے واقف ہوں گے کہ وہ در حقیقت دو حرف ہوتے ہیں. ان میں کا پہلا ساکن، دوسرا متحرک مشدد. ایسے دوسرا مشدد نہیں ہوتا، وہ تو لوگ بولتے ہیں ایسا، دوسرا متحرک. کیا سمجھ میں آیا کہ صرف را نہیں، کوئی بھی حرف جب مشدد ہوتا ہے تو وہ در حقیقت دو حرف ہوتے ہیں اور دونوں کو ملا لیا ہوتا ہے، اس لیے ایک معلوم ہوتا ہے، ورنہ ہے وہ دو. اور ان میں کا پہلا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. چنانچہ ان دو نون، ثم دو نون، الرحمن دو را. ان میں کی پہلی ساکن اور دوسری متحرک. بس ہو گیا، یہاں تک سمجھ میں آیا. آپ اس کو یوں کہیں گے کہ کوئی بھی حرف مشدد در حقیقت دو حرف ہوتے ہیں، ان میں کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے.
کیا کہا؟ کوئی بھی حرف مشدد حقیقت میں وہ دو ہوتے ہیں، ان میں کا پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، مگر پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیا اس لیے ہمیں ایک لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تشدید کے ادا میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے۔ حرف مشدد کو ادا کرنے میں آپ نے جامع الوقف میں پڑھا 2 حرف کے بقدر تاخیر ہوگی، ایک حرف مزید، ایک حرف کی تاخیر مزید ادا کرنی ہوگی، ایسا آپ نے پڑھا ہوگا۔ خیر، تو حقیقت کیا نکلی کہ یہ تو 2 حرف ہیں، اور پھر کیا نکلا مزید؟ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک۔ اب را میں آئیے کہ را بھی جب مشدد ہوتی ہے تو پہلی ساکن اور دوسری متحرک 2 ہوتی ہے۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اب تک تو ہم نے یہی پڑھا کہ جو بھی را ساکن ہو اس کی تفخیم اور اس کی ترقیق، اس کو پر کرنا، باریک کرنا، تو یہ کون کرے گا؟ ما قبل کرے گا۔ چنانچہ آپ نے پڑھا را ساکن، ما قبل مفتوح، مضموم، پر، مقصور، باریک۔ معلوم ہے را کو پر کرنے والا بھی ما قبل، را کو باریک کرنے والا بھی ما قبل۔ تو جو بھی را ساکن ہوتی ہے اس کی تفخیم و ترقیق ما قبل کے تابع ہوتی ہے، برابر؟ یہ اصول ہے۔ اب جب ہم نے ابھی یہ کہا کہ را مشدد ہے تو وہ در حقیقت 2 را ہے، ان میں کی پہلی ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، تو ساکن کو ما قبل کے تابع ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر شرری، مثال کے طور پر شرری، یفر، یوم، یوم یفر المرء، یفر کرا۔ اب آپ دیکھیے دونوں را مشدد ہے۔ شرری کے را کو پہلے سمجھیے، جب یہ مشدد ہے تو پہلی ساکن، پہلی ساکن، اور ساکن تفخیم و ترقیق میں ما قبل کے تابع، ما قبل میں شین پر فتحہ، لہذا قیاس یہ کہتا ہے کہ شرری کی پہلی را جو کہ ساکن ہے اس کو ما قبل کے فتحے کی وجہ سے پر ہونا چاہیے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں شوری، اس طرح پڑھتے ہیں، شو، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو کہا یہ کیوں؟ کہا حقیقت میں چاہے وہ 2 ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے پہلی کو داخل کر دیا دوسری میں، نہیں سمجھ میں آیا؟ لہذا پہلی مردہ کی طرح ہو گئی، کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ اب اس کا استقلال ختم ہو گیا، استقلال ختم ہو گیا، سمجھاؤں؟ ابھی دونوں کے بچے اگر شوق رکھتے ہیں تو سمجھاؤں۔ استقلال ختم ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ 2 را ہے، اب آپ کی پشت زبان جو ربائی کے مسوڑے میں لگی ہے وہ پہلے کے لیے نہیں، وہ دوسرے کے لیے لگی ہے، نہیں سمجھے؟ پہلے کے لیے نہیں لگتی، وہ تو پہلی کا وہ طفیلی ہو جائے گی، نہیں سمجھے؟ وہ طفیلی ضمنی ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال کئی مرتبہ آپ کو دی، بھئی چھوٹی بالٹی ہے، بڑی بالٹی ہے، چھوٹی بالٹی کو بڑی میں آپ داخل کر دیے تو کیا اب آپ 2 کو الگ الگ اٹھاتے ہیں؟ جب چھوٹی کو بڑی میں داخل کر دیا اب چھوٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب آپ بڑی ہی کو لے کر چلتے ہیں۔ معلوم ہے چھوٹی کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن کیا چھوٹی چل رہی ہے کہ نہیں؟ یا وہ درمیان سے کود کے بھگ جائے گی؟ ہاں، وہ ساتھ چل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح شرری میں 2 را ہے، پہلی را ساکن ہے وہ چھوٹی بالٹی کی مثال، دوسری را متحرک ہے وہ بڑی بالٹی کی مثال۔ آپ پشت زبان جو ربائی کے مسوڑے میں لگائیں گے وہ کس کے لیے لگائیں گے؟ کس کو اٹھائیں گے آپ؟ کون سی بالٹی کو اٹھائیں گے آپ؟ بڑی والی کو۔ تو آپ کی پشت زبان لگے گی دوسری کے لیے، ہو گیا؟ لیکن تھوڑی دیر لگی رہے گی، تھوڑی زیادہ لگی رہے گی۔ تھوڑی زیادہ اس لیے لگتی ہے کہ آپ کو پہلی کو ادا کرنا ہے، تو زبان کا لگنا تو ہوا دوسری کے لیے اور اس کے طفیل میں پہلی ادا ہو گئی، لہذا اس کا استقلال نہیں رہا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے آپ مستقل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ
کی زبان کا جو کچھ عمل ہے وہ دوسری کے لیے ہے. جب پہلی را اپنی ادا کے اعتبار سے مستقل نہیں رہی ہے، نہیں سمجھا مستقل نہیں رہی کیا؟ ابھی سمجھا ہے کہ زبان جو لگے گی، پشت زبان جو لگے گی ربائی کے مسوڑے میں، وہ پہلی کے لیے نہیں. جب وہ اپنی ادا میں مستقل نہیں رہی تو حکم میں بھی مستقل نہیں، لہذا وہ حکم میں بھی تابع ہے. وہ اپنے وجود میں پہلے کے تابع ہو گئی، اپنے وجود میں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری لگی، دوسرے کے لیے زبان لگی تو پہلی ادا ہوئی. تو یہ جب اپنے وجود میں دوسرے کے تابع ہو گئی تو حکم میں بھی تابع ہو جائے گی دوسرے کے. لہذا جیسی دوسری پڑھی جائے گی ایسی ہی پہلی پڑھی جائے گی. شدی کی دوسری را چونکہ مکسور، لہذا وہ باریک، تو پہلی بھی چونکہ اس کے ضمن میں ادا ہو رہی ہے، اس کے طفیل میں ادا ہو رہی ہے، اس کے تابع ہو کے ادا ہو رہی ہے، تو حکم میں بھی اس کو تابع کر کے باریک کر دیا. ورنہ تو قیاس یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ ساکن ہے تو ما قبل کے تابع ہونی چاہیے. بالکل اس کے برعکس مثال، یوم یفرو، تو یفرو کے را دو را ہے، پہلی را ساکن، اس کے ما قبل کسرہ، اس کو باریک ہونا چاہیے، کانا نہ بننے ہوگی. اس کا استقلال ہی ختم ہو گیا، وہ تو طفیل میں ہے. تو جس کے طفیل میں ہے اسی کے مطابق پڑھی جائے گی. جی آپ نے یہ مسئلہ فیض العزیز میں پڑھا ہے کہ پہلی را دوسری کے تابع ہوگی، یا آپ نے پڑھ لیا ہے وہاں. جی را مشدد حکم میں ایک را کے ہے، جیسی حرکت ہوگی دوسری را پر جو حرکت ہوگی اسی کے موافق پہلی بھی پڑھی جائے گی، پہلی دوسری کے تابع ہوگی. آ گیا سونے؟ جی فائدہ، حروف مفخمہ میں تفخیم ایسے افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے. ہاں یہ خاص بات ہے، سمجھیں اس کو. حروف مفخمہ تفخیم سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ادا کرنے میں فخامت ہونی چاہیے، موٹاپن ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگ حروف مفخمہ کی تفخیم میں اتنا غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ تکلف کے ساتھ پر کرتے ہیں. اس تکلف کو منع کیا جا رہا ہے کہ فخامت میں اتنا تکلف نہیں ہونا چاہیے. مفخمہ فخیم ضرور ہیں لیکن ان کی فخامت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے فخامت ہی کو تجوید سمجھ لیا ہے، لہذا وہ حروف مفخمہ کو ادا کرتے ہوئے گلے کو بھی گھونٹتے ہیں، بہت زبردستی حروف مفخمہ میں جتنی تفخیم نہیں ہے اس سے زیادہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کبھی کہا جاتا ہے تو کہا وہ ابتدا میں ان کو چونکہ حرفوں کی فخامت کی مشق کرانا ہے کہ وہ فخامت پیدا کریں، تو اس لیے غلو کا وہ ابتدا پھر ختم ہی نہیں ہوتی، وہ زندگی کے آخری مرحلے تک وہی رہتی. تو کیا کہا؟ حروف مفخمہ میں تفخیم ایسے افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حروف مشدد سنائی دے. ہاں یہ تکلفات نہیں ہے، غلو نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے. ہاں جو لوگ فخامت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ بھی غلط. تو صرف افراد غلط نہیں، تفرید بھی غلط. حروف مفخمہ میں مطلوبہ تفخیم اگر نہیں ہے، مطلوبہ تفخیم کتنی تفخیم؟ ابھی آپ مراتب پڑھیں گے، آئے گا. تو حروف مفخمہ میں مطلوبہ تفخیم کی بھی اگر کوئی کوشش نہیں کرتا ہے تو یہ تفرید ہے، وہ غلط.
دونوں غلط, افراد بھی غلط, تفرید بھی غلط, دونوں اعتدال کے راہ سے ہٹے ہوئے کہلائیں گے. تو کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ایسا سنا ہوگا جو تفخیم میں غلو کرتے کرتے ان کی آواز میں تشدید کی بو آ جاتی ہوگی. تو آپ نے منع فرمایا کہ اس طرح کی تفخیم نہیں ہوا کرتی. جی ایک, یا کسرہ مشابہ فتحے کے یا فتحہ مشابہ ضمے کے ہو جائے. کسرہ مشابہ فتحے کے, چونکہ حرف مفخم مقصور ہوتا ہے تو تفخیم کم ہو جاتی ہے, لیکن وہ اب بھی اسی افراد کے ساتھ تفخیم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فتح کی بو آنے لگ. اس کیوں؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے, ابھی بتلایا تھا کسرے میں انخفاض ہوتا ہے, حرف مفخم جب مکسور ہو, حرف مفخم جب مکسور ہو, کسرے والا ہو, قل اعوذ برب الفلق من شر ما, فلقی قاف, بھئی یہ کسرے والا قاف ہے, لہذا اس کی تفخیم کم ہو جائے گی. لیکن اس قاف میں بھی اگر تفخیم میں آدمی غلو کرتا ہے اور اس میں پائی جانے والی تفخیم سے زیادہ تفخیم کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے تو لا محالہ اس کو انخفاض کم کرنا پڑے گا. انخفاض کم کرنا, اور انخفاض کو کم کرنا کسرے کو کم کرنا ہے. نہیں سمجھا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسرہ پورے انخفاض کے ساتھ ادا کریں اور حرف مفخم کی تفخیم میں آپ افراد سے کام لیں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. افراد سے کام لیا تو کسرہ متاثر ہونا ہی ہونا ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشابہ فتحے کے ہو جائے ایک, یا مفخم اگر مفتوح ہے تو تفخیم میں اتنا غلو کرنا کہ فتحہ مشابہ ضمے کے ہو جائے. دیکھیے کتاب کی عربی زون کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب کی عبارت کو سمجھنے کے لیے ہم جو بین القوسین کی یا مقدر عبارت کہہ رہے ہیں وہ اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں. ہم عبارت پڑھیں, دیکھیے پھر سے ایک مرتبہ, حروف مفخمہ میں تفخیم ایسے افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے. یہ تو ہو گیا. آگے دیکھیے, یہ جو کہا نا یا کسرہ مشابہ فتحے کے, حرف مفخم جب مکسور ہو, اس عبارت سے پہلے ایک عبارت آپ کو لانی پڑے گی. حرف مفخم جب مکسور ہو تو اس کی تفخیم میں ایسی افراد نہ کی جائے کہ کسرہ مشابہ فتحے کے ہو جائے, اس کی تفخیم میں اتنا غلو نہ کیا جائے, مبالغہ نہ کیا جائے کہ مفخم کا کسرہ فتحے کے مشابہ ہو جائے. ابھی ہم نے بتلایا فتحے کے مشابہ کیسے ہوگا. یہاں تک ہو گیا. یہ تو صرف کتنی بات ہوئی, یا کسرہ مشابہ فتحے کی, اتنی عبارت ہوئی. اب آگے کیا ہے, یا فتحہ, اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک نئی عبارت بناؤ. حرف مفخم جب مفتوح ہو, حرف مفخم جب مفتوح ہو تو اس کی تفخیم میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ فتحہ مشابہ ضمے کے ہو جائے. مصنف کی عبارت سمجھیں برابر. دو باتیں ہو گئی. آگے, یا مفخم حرف کے بعد الف ہے تو وہ کس کی طرح ہو جائے, واو کی طرح ہو جائے. کس کی طرح ہو جائے,
واو کی طرح ہو جائے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ذرا کمپوزنگ میں غلطی ہوئی ہے. یہ واو میں جو نہیں، واو الف کے بعد حمزہ ہے، حمزہ نہیں، اس کو بھی واو بنا دو، وہ واو کی طرح ہو جائے. قول، جیسے کیا قول. جی دیکھا آپ نے غلطیاں کتنی بیان ہوئی؟ 4 قسم کی غلطیاں بیان ہوئی. تفخیم میں غلو کرنے سے مصنف نے 4 قسم کی غلطیوں کا احتمال یا ان کے سامنے تجربہ ہوگا، ان کے سامنے ایسی غلطیاں آئی ہوں گی تو آپ نے بیان کیا. نمبر 1، حرف مفخم کی تشدید میں افراط، مبالغہ، غلو کرنے سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں تشدید کی بو آ جائے. 1. نمبر 2، مفخم مکسور ہو، پر حرف مکسور ہو، اس کے باوجود اس کی تفخیم میں اتنا مبالغہ کرنا کہ وہ کسرہ مشابہ فتحے کے ہو جائے. 2 ہو گیا. مفخم مفتوح ہو تو اس کی تفخیم کو اس غلو کے ساتھ ادا کرنا کہ ضمے کی بو آ جائے. 3 ہو گیا. یا حرف مفخم کے بعد الف ہو تو اس کو اس غلو کے ساتھ ادا کرنا کہ اس الف میں واو کی بو آ جائے. یہ 4 قسم کی غلطیوں کا احتمال ہے. کب؟ جب تفخیم میں آدمی غلو کرے گا. آگے سمجھ، ان 4 میں سے کسی بھی طرح کا احتمال اگر پیش آیا، احتمال حقیقت بن گیا، تو یہ جو تفخیم ہے وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. شروع میں کہا تھا اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. چلو، مراتب تفخیم. تفخیم میں مراتب ہیں. آپ نے یہ مسئلہ سب سے پہلے فیض العزیز میں پڑھا ہے کہ حروف مفخمہ میں باعتبار تفخیم حروف مفخمہ کی 5 قسمیں ہیں، 5 مراتب ہیں، 5 درجات ہیں. لیکن فوائد مکیہ میں آپ پڑھیں گے 4 ہیں، 5 نہیں. آپ نے وہاں پڑھا حرف مفخم مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو. قال، قال، یہ 2 مثالیں آپ نے وہاں پڑھی ہوگی. کیا؟ قال اور قا. قال، دیکھو یہ دونوں قاف اور قا دونوں مفتوح، اس کے بعد الف. لہذا ان میں تفخیم اعلیٰ درجے کی، اس سے زیادہ تفخیم کہیں نہیں ہوگی. یہاں ایک بات سمجھیں، مستعلیہ نہیں کہا، مستعلیہ نہیں کہا کہ مستعلیہ کی تفخیم کے 5 یا 4 مراتب نہیں، مفخمہ کی. لہذا آپ را کو بھی داخل کر لیں گے کہ را خود مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو، تو اس میں بھی اعلیٰ درجے کی تفخیم. کوئی بھی را اس سے زیادہ پر ہوگی نہیں، کوئی بھی را اس سے زیادہ پر نہیں ہوگی. دیکھیں، تو حروف مفخمہ کی تفخیم میں کمی بیشی ہے، درجات ہیں، مراتب ہیں. اعلیٰ درجے کی تفخیم، سب سے زیادہ تفخیم اس وقت ہے جب مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو گیا. یہاں مراتب تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک بات سمجھیں کہ بھئی مفخم جتنے بھی حروف ہیں ان میں تفخیم کون لاتا ہے؟ آپ نے صفت استعلاء سمجھی تھی، اس وقت بتلایا تھا کہ کوئی بھی حرف اسی وقت پر ہوگا جب آپ اس میں استعلاء ادا کریں گے.
چاہے استعلا بالاستقلال ہو حروف مستعلیہ یا غیر مستقلہ، ضرورت کی وجہ سے آپ کو استعلا اس میں لانی پڑی، بہرحال عربی دوم کے بچوں کو اگر مشکل ہو رہا ہو تو اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤں. استعلا کیا؟ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا. آپ مستعلیہ کے ساتھ ایک اور مشترکہ 3 الف، اللہ کا لام اور را، ان میں سے کسی کو بھی، کل ہو گئے 10، ان میں سے کسی کو بھی آپ پر کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیے. اسی کو اصطلاح میں استعلا کہا گیا ہے. معلومات جب تک زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی، استعلا نہیں ادا کریں گے، وہاں تک حرف میں تفخیم آ ہی نہیں سکتی. تو حروف کو پر کرنے والا کون؟ صفت استعلا. حروف کو کسی بھی حرف میں تفخیم لانے والا کون؟ صفت استعلا. اچھا آپ سمجھیں دوسری بات، ایک بات سمجھ میں آ گئی. پہلے کسی بھی حرف کو کسی بھی حال میں جب آپ پر کریں گے تو یہ تفخیم صرف اور صرف آئے گی استعلا سے. زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھے بغیر تفخیم ممکن ہی نہیں ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آ گیا سمجھ میں؟ اب سمجھیے، یہاں تفخیم میں کمی بیشی بیان کی جا رہی ہے. تفخیم میں کمی بیشی بیان کی جائے، اعلیٰ درجے کی، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اور اگر 5واں درجہ کہیں گے تو اس سے بھی کم. تو تفخیم میں یہ کمی بیشی کیسے آئی؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تفخیم آ رہی تھی زبان کی جڑ کے تالو کی طرف اٹھنے سے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں زبان کی جڑ تالو کی طرف پورے طور پر اٹھے گی اور کسی وقت میں تھوڑا کم اٹھے گی، کسی وقت میں کم اٹھے گی. جب تفخیم آتی ہی ہے زبان کی جڑ کے اٹھانے سے تو زبان کی جڑ کے اٹھنے ہی میں کمی بیشی آئی ہوگی، اس لیے تفخیم میں کمی بیشی. حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں. بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا کہ جب کسی بھی حرف میں تفخیم آتی ہے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھانے سے، ادھر تفخیم میں کمی بیشی، تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ زبان کی جڑ کے اٹھنے میں کمی بیشی ہوگی تو یہاں بھی کمی بیشی آئے گی، پر ہونے میں کمی بیشی آئے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا تو حروف مفخمہ میں ایک ہی انداز کا ہوتا ہے. تو پھر تفخیم ایک انداز کی کیوں نہیں؟ کمی بیشی کیوں؟ کہاں زبان کی جڑ کے اٹھنے میں کوئی قصور نہیں، زبان کا کوئی قصور نہیں. اس نے تو اندر میں حروف مفخمہ کسی بھی حال میں ہوں ہر وقت ایک ہی انداز کی تفخیم پیدا کی تھی. تو پھر کم زیادہ کہاں ہوا؟ کہاں استعلا کی بنائی ہوئی تفخیم کو کوئی پورے طور پر سنبھال پایا اور کوئی پورے طور پر نہیں سنبھال پایا. کیسے؟ دیکھیے آپ، اندر میں حرف خوب موٹا تیار ہوا، فخیم تیار ہوا،
اب اس کو باہر آنا ہے. آپ نے اعلیٰ درجہ کیا پڑھا؟ مفخم مفتوح ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ فتحے میں منہ کھلتا ہے، اس لیے فتحے کو فتحہ کہتے ہیں. تو فتحے نے منہ کھولا. اس کے بعد الف ہو، الف دو فتحوں کے قائم مقام، لہذا اس نے اور منہ کو کھول دیا، تو کل فتح ہو گئے 3. نہیں سنا، کل فتح ہو گئے 3. اعلیٰ درجے کی تفخیم سمجھا رہا ہوں کہ مفخم مفتوح ہو، اس کے بعد الف ہو، تو کل فتح ہو گئے 3. ایک فتحہ منہ کو کھولتا ہے تو 3 فتحے 3 گنا کھولیں گے. نہیں سمجھا؟ معلوم ہوا کہ جب مفخم مفتوح ہو اس کے بعد الف ہو تو منہ خوب کھل گیا. اس وجہ سے بہت سے اساتذہ تو بچے جب منہ نہیں کھولتے ہیں تو منہ میں لکیر ڈالتے ہیں، منہ کھولو. کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ الف اس کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتا ہے. آیا سمجھ؟ اب کیا سمجھا؟ اندر میں تفخیم برابر تیار ہوئی تھی، وہ باہر آ رہی تھی. 3 فتحوں نے مجموعی طور پر منہ کو خوب کھول دیا، تو جتنی فخامت تھی وہ پوری فخامت بکمالی ہی، پوری سلامتی کے ساتھ، ذرا بھی کم ہوئے بغیر وہ باہر آ گئی. اس لیے کہ راستہ ہی اتنا چوڑا تھا. اور راستہ اتنا چوڑا کس نے کیا تھا؟ 3 فتحوں نے کیا تھا، لہذا تفخیم میں کمی نہیں ہوئی. ہو گیا دوسرا درجہ. مفخم صرف مفتوح ہو، اس کے بعد الف نہ ہو. انطلق، آپ نے فیضولوجی میں مثال پڑھی ہوگی. انطلق خلق، یہ مثال پڑھی ہوگی آپ. دیکھیے اب صرف فتحہ ہے، وہاں منہ کھولنے والے کتنے تھے؟ 3. اب یہاں صرف ایک فتحہ، لہذا انفتاح کم ہوا، منہ کم کھلا. بس اندر سے جتنی تفخیم تیار ہوئی تھی وہ تفخیم جب باہر آ رہی تو راستہ تو اتنا چوڑا تھا نہیں، لہذا تفخیم میں کمی آئی. جیسے مثال کیا دی تھی کہ روئی کا ایک گچھا، روئی کا ایک گچھا وہ بڑی سائز کا گول ہو، لیکن جب ایک چھوٹے پائپ سے آپ اس کو گزارنا چاہیں گے تو وہ گچھا پہلے جتنا بڑا تھا آپ کو اسے سمیٹنا پڑے گا، دبانا پڑے گا، اس کی سائز کم کرنی پڑے گی، وہ ریڈیوس ہوگا. معلوم ہوا کہ صفت استعلاء نے تو تفخیم اتنی ہی بنائی تھی، لیکن راستہ اتنا چوڑا نہ ہونے کی وجہ سے تفخیم میں کمی آئی. آگے سنو تیسرے نمبر کی تفخیم. جب حروف مفخمہ مضموم ضمے والے ہوں تو وہاں کیا ہوا؟ بھئی ظاہر بات ہے ضمے میں ہونٹ گول ہو جاتا ہے، لہذا منہ اتنا نہیں کھلتا جتنا فتحہ کھلتا ہے، تو یہاں راستہ اور تنگ ہو گیا، سوراخ اور مختصر ہو گیا. تو اندر سے آنے والی تفخیم کو پورے طور پر باہر آنے کا موقع نہیں ملا، تو تفخیم کم ہو گئی. معلوم کیا ہوا کہ زبان کی جڑ کے اٹھنے کا کوئی قصور نہیں. حروف مفخمہ کسی بھی حال میں ہوں، کوئی بھی حرکت اس پر ہو، زبان کی جڑ کا اٹھنا تو ہمہ وقت ایک ہی انداز کا ہوتا ہے، لہذا تفخیم تو ہمہ وقت ایک ہی انداز کی پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ تفخیم جب باہر آتی ہے تو باہر حرکت کے سہارے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی حرکت منہ کو خوب کھول دیتی ہے، کوئی اتنا نہیں کھول پاتی. نتیجہ کیا نکلا کہ تفخیم میں اب جو کمی بیشی ہمارا کان محسوس کر رہا ہے، یہ کمی بیشی کون کیا؟ حرکت نے کی، استعلاء نے نہیں کی، زبان کی جڑ کے اٹھنے نے نہیں کی، حرکت نے کی. کوئی حرکت اس کو سنبھال پائی، کوئی حرکت نہیں سنبھال پائی.
جب یہ بات ہے، اصل نقطے کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بتلایا تھا، بچے کہیں گے وقت ہو گیا 2 منٹ اور سن لیں. آپ کو بتلایا تھا کہ فیض العزیز میں آپ نے 5 مراتب پڑھے. وہاں چوتھا درجہ پڑھا تھا جب مفخم ساکن ہو، مفخم ساکن، اور 5واں درجہ مفخم مقصور ہو. آپ فوائد مکیہ میں ساکن کا کوئی درجہ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھا ہے؟ فوائد مکیہ میں ساکن کا کوئی درجہ نہیں، اسی لیے 4 ہو گئے. اس لیے کتنے ہو گئے؟ 4. اور یہ رائے قرین قیاس ہے. بجائے 5 درجوں کے 4 درجے 1، اور ساکن کا مستقل کوئی درجہ نہ ہونا. یہ بات یوں قرین قیاس ہے کہ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان کی جڑ کا اٹھنا تو ہما وقت ایک ہی انداز کا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ باہر لانے کے لیے جب حرکت آ رہی ہے تو حرکت اس میں کیا کرتی ہے؟ کمی بیشی کرتی ہے. جب مفخم ساکن ہو اس کے پاس حرکت ہی نہیں سننا ہے. تو تفخیم میں کمی بیشی کرنے والی جو چیز تھی وہ حرکت تھی، ساکن کے پاس وہ ہے نہیں، تو اس کا درجہ کیسے طے ہوا؟ اس لیے اس کا کوئی درجہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اور کسرے کا جہاں تک مسئلہ تھا، مفخم مکسور ہو تو کسرہ تو اور کم کر دے گا، مفخم مکسور ہو تو کسرہ اور کم کر دے گا. یہاں بھی ایک بات سمجھانی تھی، تخصص کے طلباء سمجھیں گے عربی دوم کے. دیکھو ابھی ہم نے جب گفتگو شروع کی تو یہ کہا کہ مفخمہ کہا ہے، مستعلیہ نہیں کہا، لہذا وہ 3 بھی داخل ہو گئے. کون؟ الف، اللہ کا لام اور بحالت تفخیم داخل ہو گئے. لیکن آپ نے دیکھا کیا دیکھا؟ مستعلیہ جب مکسور ہو، مستعلیہ تو چاہے تفخیم کم سے کم ہوتی لیکن ہوتی ضرور. اور را جب مکسور ہو شذی، تفخیم بالکل نہیں ہوگی، تفخیم بالکل نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ذات میں تفخیم موجود. کس کی ذات میں؟ ہاں، اور یہاں ذاتی نہیں ہے. خیر اس کو پھر